السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ بہت اہم پوائنٹس جو ہیں فرینڈز وہ اس ویڈیو میں ڈسکس ہونے والے ہیں، تو پلیز بندے رہیے گا اینڈ تک، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور جو ہے کمنٹ باکس میں چھوڑ کر جائیے گا کہ آپ ان پوائنٹس کو لے کر کیا کہتے ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ میں اپنے تمام ویورز کے تمام کمنٹس جو ہیں ان کو ریڈ کرتی ہوں۔ ہاں، آج کل جو ہے وہ کام کا برڈن ذرا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں تمام کو رپلائی نہیں کر سکتی، لیکن کمنٹس میں سارے ریڈ کرتی ہوں۔ مجھے جب جیسے موقع ملتا ہے میں کمنٹس کو ریڈ کر لیتی ہوں۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ سلمیٰ یاسین جو ہے اس نے کہا کہ اس کے پاس ویڈیو ہے، جو کہ پہلے اس نے نہیں کہا تھا، ابھی بھی اس نے نہیں کہا۔ اس کی ایک چیلی جو ہے، چیلی نمبر 1 جس کا نام میں نے رکھا ہے، وہ لوگوں سے کہتی پھر رہی ہے کہ اس کے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں کہ ایک مرد اور ستارہ یاسین ہیں، اور وہ بالکل نیوڈ ہیں، ان کے بیچ میں ایک دھاگے جتنا کپڑا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مرد تو پھر جیسے یہ لوگ بتا رہے ہیں، جو یہ پروفز دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مرد پھر اصغر ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز میں یہ کہوں گی سلمیٰ یاسین سے کہ مثال کے طور پر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ستارہ یاسین نے تمہارے میاں کے ساتھ منہ کالا کیا، تو کوئی بھی عورت اگر وہ کوئی برا کام کرنے جاتی ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور بچوں کی ماں ہے، اول تو ایسا کرے گی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے نصیب میں کوئی گند لکھا ہے اور اس نے کر لیا، تو کیا وہ اپنی ویڈیو بنوائے گی؟ اگر ہم یہاں مان لیتے ہیں کہ وہاں ویڈیو بنائی گئی، تو ویڈیو پھر تمہارے ہسبینڈ کی طرف سے بنائی گئی، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنا تماشا نہیں لگاتی۔ یہ بات علیحدہ بحث ہے کہ اس نے وہاں اس وقت ویڈیو کیوں بنوائی، کس نیت سے بنائی، ایسا کیا تھا، ایسی کون سی بلیک میلنگ تھی جو اس نے کی ستارہ کے ساتھ، جو ستارہ یہ سب کرنے پر مجبور ہوئی ہوگی؟ یا تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ تو یہاں میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا تمہارے ہسبینڈ کی وہ بلیک میلنگ ہوئی ہوگی، یا تمہارے ہسبینڈ کی نیچر ہے اس وقت کو جو ہے انجوائے کرنے کی؟ جب ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہوتے ہیں، ان سینز کو کیپچر کرنے کی پھر تمہارے ہسبینڈ کی عادت ہوئی ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ تم کہہ رہی ہو کہ وہاں لو بائٹس بھی ہوئی ہیں، تو لو بائٹس تو بدلے میں نہیں ہوتی، وہ تو محبت میں ہو جاتی ہیں۔ تو تم پھر اپنی لو بائٹ بھی شو کرو نا، کہ تمہیں کس کتے نے کہاں تک کاٹا۔ اور دوسری چیز، یہ سب سے اہم جو میرا پوائنٹ تھا، کہ تمہاری ایسی ویڈیوز کہاں ہیں؟ کیونکہ تمہارے ہسبینڈ کو تو شوق ہے نیوڈ ویڈیوز بنانے کا، منہ کالا کرتے ہوئے ویڈیوز بنانے کا، تو تم تو اس کے ساتھ کوئی 20-22 سال سے رہ رہی ہو، تو تمہاری کتنی ایسی ویڈیوز ہیں وہ بھی ذرا کے پروف کرو، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ اصغر کی عادت ہے اور وہ ان لمحات کو ہمیشہ کیپچر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ اس قسم کے سوال، کیونکہ یہ دوستوں میرا کوئی سوال نہیں ہے، یہ میرے پاس آئے ہوئے بہت ساری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ تھا، جس کو آج مجھے یہاں رکھنا پڑا، کہ اصغر نے پھر سلمیٰ کی بھی ایسی بہت سی ویڈیوز بنائی ہوں گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سلمیٰ آپ اپنی ویڈیوز دکھائیں، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہاں اصغر کے ایسے ہی کرتوت ہوتے ہیں، وہ جب جہاں جس کے ساتھ جو کرتا ہے تو پھر وہ ویڈیو بھی بنا لیتا ہے، تو پھر شاید ہم مانیں، ہمیں لگے کہ ہاں بھئی یہ سچ ہو سکتا ہے۔ خیر دوستو، بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو کا پروپیگنڈا اس نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس میں سچی تو ہے نہیں، اس نے زاہد بھائی کو کہا کہ آ کر دیکھ لو، اور میں کسی لیڈیز کو ہی دکھاؤں گی، اس کو پتہ تھا کہ کوئی آ کر دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب زاہد بھائی نے ڈیمانڈ ڈالی کہ ٹھیک ہے میں عمرے پر آتا ہوں اپنی فیملی کو لے کر، اپنی وائف اپنی بہن کو لے کر، تم دکھا دو، تو اب یہ خاموش، اور اس نے خاموشی طاری کر رکھی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں یہ کہوں گی، یہ بھی لوگوں کے ہی کمنٹس ہیں کہ ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سٹارٹ میں دے دی جائے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی تھا تو یہ پہلے دن لا کر رکھتی، تو پہلے دن اس کے پاس جو کچھ تھا، آج آخری دن بھی اس کے پاس وہی کچھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اگر اس کے پاس اس سے زیادہ کچھ ہوتا، یہ پہلے دن رکھ لیتی، تو شاید مے بی یہ ستارہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اب 2 مہینے بعد جو یہ چیزیں لا کر رکھ رہی ہے، تو وہ ہر بندے کا یہی کہنا ہے کہ وہ ریئلٹی نہیں ہوتی جو 2 مہینے میں کریٹ کی جاتی، وہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو سلمیٰ یاسین، آپ کا فراڈ جو ہے نا، آپ کا فراڈ بڑا لیٹ ہو گیا، کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم ستارہ یاسین کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، ہم ستارہ یاسین کے ساتھ ہی رہیں گے، بھلے سے یہ تک لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ بھلے سے کچھ سچ بھی ثابت ہو جائے، ہم ستارہ یاسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سلمیٰ یاسین آپ نے
جو ہے وہ کہتے ہیں نا آپ کی فراڈ فیکٹری جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، اور آپ نے لوگوں کو اتنا پکا دیا ہے، اتنا زج کر دیا ہے، اور اپنے بیانوں سے مکر کے آپ نے لوگوں کو خود سے متنفر کر دیا ہے۔ تو اب لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ سلمیٰ یاسین اگر ہاتھ میں قرآن لے کر بھی آ جائے تب بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ لوگوں کی تھاٹس ہیں، اور میرا کام ہے کہ یہاں میں جو ہے لوگوں کے خیالات شیئر کروں جو اپنے خیالات میرے چینل پر چھوڑ کر جاتے ہیں یا انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، سلمیٰ یاسین کا پروپیگنڈا بری طرح فلاپ ہو گیا، کیونکہ سلمیٰ یاسین ابھی تک کوئی بھی ویلڈ پروف دینے میں ناکام رہیں۔ ایک چیز میں یہاں کہوں گی کہ سلمیٰ یاسین کی جو چیلیاں چپاٹیاں ہیں وہ آج کل اپنے چینل کے اوپر بہت سی چیزیں ڈسکس کرتی ہیں، تو ان میں ایک چیز ڈسکس کی جا رہی ہے جناب کہ ستارہ یاسین کی پوری فیملی ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ سلمیٰ نے بہت سی چیزیں ہیٹرز کو پرووائڈ کی سچی جھوٹی بنا کر، صرف اس لیے کہ اس کی بہن کو برا یا زانی مانا جائے۔ تو ایک چیز یہاں میں یہ کہوں گی کہ جب ستارہ یاسین کی پوری فیملی بری طرح ایکسپوز ہونا شروع ہو چکی ہے بقول سلمیٰ کے سپورٹرز کے، تو پھر سلمیٰ کس کھیت کی مولی ہے، وہ کیوں معاف کی جائے؟ اسی تول میں تو سلمیٰ بھی تل کر آئی ہے، یعنی کہ ہے تو وہ ستارہ کی فیملی میں سے، ستارہ کے خاندان میں سے۔ تو سلمیٰ اب آپ کے ایکسپوز ہونے میں کوئی دھاگا بھی باقی شاید نہ بچے۔ آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کے سپورٹرز آپ کو ایکسپوز کریں گے یا ستارہ کے سپورٹرز کو یہ نیک کام انجام دینا پڑے گا؟ آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب ستارہ کی پوری فیملی ہی بقول آپ کے سپورٹرز کے ایکسپوز ہو چکی ہے تو پھر آپ کا بھی اس میں حصہ بنتا ہے کہ آپ کو بھی ایکسپوز کیا جائے، آپ کا بھی سچ لا کر رکھا جائے کہ اگر اللہ نہ کرے ایک بہن کسی برائی پر اتری ہے تو وہ اپنی بڑی بہن سے کس قدر انسپائرڈ تھی، تو بڑی بہن کے کرتوت بھی لا کر رکھنے پڑیں گے۔ ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ اصغر پاکستان آیا یہ بہت سے لوگ مان چکے ہیں، لیکن ایک لائیو میں کل ایک بندی آئی، سلمیٰ یاسین، آپ اسے جانتی ہوں گی، جس نے آپ کو پنک نائٹی میں دیکھا تھا، وہی ستارہ کی پرانی پڑوسن۔ اس نے آ کر اصغر کے پاکستان آنے کی وجہ بتا دی۔ جی دوستو، اس بندی کا کہنا تھا کہ تمنا جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ جب رہتی تھی پاکستان میں، کراچی میں اور پرانے محلے میں، تو وہاں جو ہے یہ عورت ستارہ کی پڑوسن تھی۔ اس محلے میں جو ہے تمنا کا ایک لڑکے کے ساتھ افیئر تھا، اور اس افیئر کی جو ہے وہ میں کہوں گی کہ بیچ کی جو ہوتی نا بلی، بیچ کی مچولی، یہاں کا میسج وہاں، وہاں کا یہاں، وہ کام جو ہے وہ کر رہی تھی نینا اور شاہ رخ۔ جی، یہ سننے میں آیا کہ وہ لڑکا شاہ رخ کا دوست تھا، اور نینا کے تھرو جو ہے وہ تمنا تک پہنچا، اور پھر ان کی ملاقاتیں اور ایکس وائی زیڈ بڑی چیزیں وہاں ڈسکس ہوئیں، یہاں تک کہ یہ بھی ڈسکس وہاں پر ہوا کہ کوثر کو نکلوانے میں بھی تمنا کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنا چاہتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے، اب یہاں یہ کوئی نہ کہے کہ جاذب کیا اچھال رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ کل سارا ایک لائیو میں ڈسکس ہوا، ہم نے سنا، تو ہم نے سوچا کہ آئیں ہم بتاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ستارہ کی تو پوری فیملی ایکسپوز ہو رہی ہے، تو پھر ان کی فیملی بھی ایکسپوز ہونی چاہیے نا۔ جی دوستو، تو بات کر رہے تھے ہم اصغر کے پاکستان آنے کی۔ جب ستارہ گئی ہے سعودیہ اور تمنا کو یہ بات کھٹکی ہے کہ اب یہ میرا کچا چھٹا جو ہے یہ میری ماں کے سامنے اور میرے باپ کے سامنے کھولے گی، اور آئی تھنک کہ ستارہ نے وہاں کچھ کھولا ایسا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ گئے، تو تمنا نے اپنی ماں کا برین واش کرنا شروع کیا اور اسے ستارہ کی طرف موڑ دیا کہ بھائی یہ میری خالہ جو ہے یہ تمہارے پتی کو پٹا رہی ہے، یعنی کہ میرے باپ کو۔ اور اصغر کو جو اشارے ملے کہ تمہاری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ تھا، اور وہ شاید وہاں پر بھی سعودیہ میں بھی کسی طریقے سے تمنا کو اپروچ کی کوشش کر رہا تھا، تو اصغر جو ہے وہ چھپ چھپا کر پاکستان آیا ہے، اور ستارہ کی گلیوں میں جو لوکیشن بتائی ہے سلمیٰ نے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نینا اور شاہ رخ کے تھرو ہی وہاں پہنچا ہے، اور وہ اس لڑکے تک پہنچنے کی کوششیں کرتا رہا۔
کیونکہ زاہد بھائی نے، آپ سب کو یاد ہوگا، یہ بتایا تھا کہ کراؤن ہوٹل کی لابی میں کون تھا، اور زاہد نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں اس نے نینا اور شاہ رخ کو ویڈیو میں دیکھا۔ وہاں نینا، شاہ رخ اور اصغر کو اس نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ میں یہ بات جو کل عورتوں نے کہی، اس کی طرف مجھے بہت زیادہ دھیان جا رہا ہے کہ واقعی یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ اصغر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا بوائے فرینڈ ڈھونڈنے کے لیے پاکستان آیا، اور اس نے نینا اور شاہ رخ کو کہا کہ مجھے اس لڑکے سے ملواؤ، اور پھر اسی چکر میں وہ ستارہ کے محلے میں گھومتا رہا۔ یہ باتیں اشارہ دے رہی ہیں کہ سلمہ، تمہارے اپنے گھر میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس کی ٹو میں تمہارا میاں تم لوگوں کو بتائے بغیر چھپتے چھپاتے پاکستان گیا، لیکن تمنا بہت گیمبل تھی، اور تمنا جو ہے وہ نینا کے ساتھ رابطے میں تھی، اس لیے نینا نے تمنا کو تمام انفو دے رکھی تھی، اور تمنا نے اور نینا نے مل کر ستارہ کو پھنسایا اور گندا کیا، یعنی کہ خود پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی غلاظت کو چھپانے کے لیے کسی اور پر غلاظت اچھال دی گئی۔ یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو سلمہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے، لیکن سلمہ کتنی جھوٹی ہے یہ ہم سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور دوستو، سلمہ یاسین کی ایک چہیتی سعودی جرنلسٹ، جی اب تھوڑی سی لائٹیں مارتے ہیں ان کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کی چیزوں کے اوپر۔ تو محترمہ، ایک چیز میں آپ سے کہوں گی، آپ نے کمیونٹی لگائی، مجھے کسی نے شیئر کی، جس میں آپ نے کہا کہ ستارہ یاسین کو اعجاز شاہ کا سچ بتا دینا چاہیے، اور وہ انگوٹھی اور یہ اور وہ۔ آپ سے میں ایک سوال کروں گی، کیا آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لا کر دکھانا آپ کے پاس بڑے ایوارڈز ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں، اور مجھے تو زبانی یاد ہو گیا ہے کہ گروپ آف کمپنیز کی مالک ہیں آپ، اور بڑے بزنس ہیں آپ کے، آپ نے تو رٹا لگا لیا، دوسروں کو بھی آپ نے جو ہے وہ ڈیلی اس کو سنا کے رٹا دیا۔ آپ اپنا ایک چیز لانا بیچ میں بھول گئیں سعودی جرنلسٹ، وہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ جی، آپ اپنا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ لائیں جس کے اوپر آپ حلف بھی اٹھائیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ آپ پارسا ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جو آپ کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ کے چینل پر پڑی ہیں، آپ کی مختلف جو ہے اوکیجنز کی، پارٹیز کی، فنکشنز کی، ان میں جتنے مرد تھے وہ سارے آپ کے سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، پھر آپ کہیں گے میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، تو آپ کیس سے ہٹ کر جب سوال کریں گی تو آپ کی چترول بھی ہوگی، یہ تو ابھی تھوڑی سی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، بلکہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کہتے دوستو اس کو، ہم نے تو ان سے وہی سوال کیا ہے جو یہ ستارہ سے کرتی ہیں۔ ستارہ کی دادی اماں جو لگتی ہیں، ویسے ایج وائز تو آپ دادی اماں ہیں سمیرہ عزیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ وہ دور ہے کہ دادیوں کو بھی حق نہیں ہے کسی سے اس کے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ مانگنے کا۔ لیکن چلیں، اگر آپ ستارہ سے مانگ ہی رہی ہیں، اس کی دادی بن رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کی دادی بن جائیں؟ لیکن دوستو، اگر میں سمیرہ کی دادی بنوں گی، ایک بڑھیا کی دادی، تو نا سوری سمیرہ، سوری، یہ میں نہیں کر سکتی یار، اتنی بڑھیا، نا۔ آپ تو ہیں اور آپ بننے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، لیکن چلیں، جہاں آپ کی اتنی ڈگریاں ہیں، اپنی یہ ڈگری بھی دکھا دیجئے گا۔ اور ہاں، ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی سمیرہ عزیز صاحبہ وہ پنک نائٹی پہ بھی ڈالیے گا، اس کی ڈیٹیلز بھی لے کر دیجئے گا۔ کریکٹر اسیسینیشن تو آپ ستارہ کی خوب کر رہی ہیں، تو کریکٹر سرٹیفکیٹ سلمہ کا بھی لے آئیے گا، ہمیں بھی تو پتہ چلے یہ کراچی میں پنک نائٹی میں ستارہ کے کون سے دیور کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھیں، یہ بتائیے گا ضرور۔ یہ میری آپ سے ڈیمانڈ ہے، کیونکہ آپ ابھی تک کمیونٹیز لگانے سے باز نہیں آ رہی ویلی خاتون۔ دوستو، چلروں کی طرح کھنکتی رہتی ہیں، اور آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی کھنکھناہٹ سنائی دیتی ہے، کبھی کسی کمیونٹی کی صورت میں، کبھی کسی لائف کے اوپر۔ جی دوستو، تو کیوں نہ ہم ان کا پیارا سا نام چلر عزیز، سمیرہ عزیز سنہرے حروف میں لکھوا دیں۔ خیر، تو دوستو، چلر عزیز سے سمیرہ عزیز سے میں یہاں یہ کہوں گی کہ پنک نائٹی پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور تمنا کے افیئر کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور سلمہ کے فرسٹ ہسبینڈ کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور پائل ملک نے جو کہا کہ ستارہ نے کہا تھا کہ میری بہن نے بھی یہ گناہ کیا تھا، تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ بقول سلمہ کے سپورٹرز ستارہ کی
پوری فیملی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تو ستارہ کے موجودہ سپورٹرز جو کہ سلمیٰ کے موجودہ سپورٹرز سلمیٰ کے موجودہ سپورٹرز جو کہ ستارہ کے اولین ہیٹرز ہیں، یہ انہی کے سوالات ہیں اور آج کے نہیں ہیں، 1 سال پہلے کے ہیں کہ سلمیٰ اپنا کردار بتائے بھائی، سلمیٰ کتنی پاک پوتر ہے، سلمیٰ تمہارا پہلا ہسبینڈ اور سلمیٰ تمہارے بوائے فرینڈز جن مردوں سے تم باتیں کیا کرتی تھی، تم نے خود اپنے ریئیکشن میں کہا کہ ستارہ نے کہا ہے کہ تم مردوں سے باتیں کیا کرتی تھی، تو ہاں میں کرتی تھی، یہ تم نے کہا کہ میری کچھ پرسنل باتیں تھی جو میری بہن نے اٹھا کر میرے شوہر کو بتا دی، تو ایسے کون سے گل کھلاتی تھی تم، ایسا کہاں تم نے منہ کالا کیا تھا کہ تمہارے شوہر نے سنا اور اس نے یقین کر لیا اور تم آج تک اس چیز کو لے کر رو دھو رہی ہو، تمہارا گھر ٹوٹنے کو آ گیا، تمہارا گھر برباد ہو گیا۔ ریئلٹی بتاؤ نا لوگوں کو۔ تو سمیرہ عزیز صاحبہ، آپ یہ بتانا پسند کریں گی، ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنا پسند کریں گی، اب گھمائیے گا مت، کریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں سے بھی لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو تو بڑا شوق ہے ہم لوگوں سے ڈیمانڈز ڈالنے کا، ہم ستارہ کے سپورٹرز سے، کہ ہم ستارہ سے یہ پروف لائیں وہ پروف لائیں۔ تو آنٹی جی، جس نے تہمت لگائی ہے پہلے وہ جرم ثابت کر لے، پھر ہم بے گناہی بھی ثابت کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا ابھی ادھورا جو جرنلزم ہے وہ باقی کا پورا آپ کو پاکستانی عورتیں سکھا دیں گی، ٹھیک ہے، بلکہ ایشین وومنز، یہاں بہت سی انڈینز بہنیں بھی ہماری بےتاب ہیں سمیرہ عزیز آپ کو جرنلزم سکھانے کے لیے۔ دوستوں میرے خیال آج کے لیے اس وقت تک کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کتاب کوئی لا نہیں سکے گا، کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نئے پرانے تمام سبسکرائبرز اور ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ لائک تو بنتا ہے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں، عورتوں اور جانوروں سے رکھے، ہمیں، ہماری فیملیز کو اور ہمارے چینلز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔